السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے خطرناک لت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف بچوں کا بچپن چھین لیا ہے بلکہ والدین کی وہ امید بھی توڑ دی ہے جو برسوں سے اپنے بچوں سے جوڑ کر رکھی گئی تھی۔ آج ہم کسی بیماری یا کسی وبا کی بات کرنے نہیں جا رہے، آج ہم ایک ایسی خاموش لعنت کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے ہماری نوجوان نسل کو کھوکھلا کر دیا ہے، اندر سے کمزور کر دیا ہے، جو صبر، برداشت، حوصلہ اور غصے پر قابو پانے کی صلاحیت کو جڑ سے ختم کر دیا ہے۔ آج آپ کے سامنے میں ماضی کی کچھ جھلکیاں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ایسا وقت تھا جب بچوں کی سب سے بڑی خوشی ماں کی ہنسی ہوا کرتی تھی، جب بھائی بہنوں کی باتوں میں شامیں کٹتی تھیں، جب دادی کا قصہ نیند کی دوا اور باپ کا ہاتھ تحفظ کی چھاؤں تھا، جب گھر میں چولہا جلتا تو صرف روٹی ہی نہیں بلکہ محبت کی خوشبو پکتی تھی، دادا کی چارپائی، دادی کا تکیہ اور نانی کے قصے ہی نیٹ فلکس اور سارے انٹرٹینمنٹ ہوا کرتے تھے۔ دور رہنے والے جب خط لکھتے تھے تو انہیں پیار سے آنکھوں سے لگایا جاتا، بار بار پڑھا جاتا بلکہ کئی بار پڑھا جاتا اور بڑی ہی محبت کے ساتھ حفاظت سے اسے رکھا جاتا۔ بیٹے کی رخصتی ہو یا بیٹی کی شادی، کوئی فوٹو البم نہیں مگر دلوں میں محبت کا طوفان موجزن ہوتا۔ اور جب بچہ بڑا ہوتا تو باپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے محنت کرتا، ماں کی خدمت کرتا، بیوی کی عزت کرتا، بچوں کو وقت دیتا۔ یہ ایک ایسی زندگی تھی جو رنگین تو نہیں، سادہ تھی پر مکمل تھی، محبت سے بھری ہوئی تھی۔ محبت صرف لفظوں میں نہیں، سانسوں میں تھی، دعا کے ہر لفظ میں تھی۔ یہ سب کچھ تھا موبائل سے پہلے کا زمانہ۔ پھر آیا موبائل، وقت کا قاتل، اپنوں کا دشمن اور تنہائی کا نیا دوست۔ موبائل ایک ایسا آلہ ہے جس نے ہاتھوں کو تو مصروف کر دیا مگر دلوں کو خالی کر دیا۔ موبائل نے ہمیں قریب تو کیا مگر اپنوں سے بہت دور کر دیا۔ ماں کی آواز، باپ کی فکر اور دادی کے قصے، یہ سب کچھ ایک اسکرین کے پیچھے چھپ گیا۔ اب بچے کھلونوں کی جگہ موبائل سے چپ ہونے لگے۔ چیختے چلاتے بچے کے سامنے جب موبائل رکھ دیا جاتا تو گویا جادو سا اثر ہو جاتا، نظر اسکرین پر ہوتی اور بچہ خاموش ہو جاتا۔ اس طرح ماں بھی فری ہو جاتی اور باپ بھی آزاد ہو جاتا۔ سب ایک گھر میں موجود ہوتے ہیں مگر باتیں نہیں ہوتی، سب اپنی اپنی دنیا میں مصروف ہوتے ہیں کیونکہ سب آن لائن ہوتے ہیں اور سارے رشتے آف لائن ہوتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ جب تک ہم موبائل کو صرف استعمال کر رہے تھے تو معاملہ قابل برداشت تھا، لیکن اس بری لت نے ایسی حد پار کر دی ہے کہ بچے اپنوں کی قدر اور عزت کرنا تو دور، روکنے والے اور منع کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگے ہیں۔ کئی ایسے بچے ہیں جنہوں نے اپنے عزیزوں کو مرنے کی بددعائیں بھی دینے شروع کر دی ہیں، اور بہت سے ایسے بچے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنوں کا قتل تک کر دیا ہے، اور کئی تو ایسے ہیں جو اس ایڈکشن کے شکار ہو کر کے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لی۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں جن میں سے چند میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ جن میں سے پہلا حادثہ یہ ہے کہ چھتیس گڑھ کی 15 سالہ لڑکی جو 9th کلاس میں پڑھتی تھی، موبائل ایڈکشن کی مکمل شکار ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے دادا کو کلہاڑی سے مار مار کر صرف اس لیے قتل کر دیا کہ اس کے دادا نے گیم کھیلنے کے لیے اسے موبائل دینے سے منع کر دیا۔ کبھی ایسا وقت رہا ہوگا جب اس کے دادا نے اسے کندھے پہ بیٹھا کر کے گاؤں کا نظارہ کرایا ہوگا، اور آج اسی دادا کو اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک 13 سالہ لڑکا جو 6th کلاس میں پڑھتا تھا، اس نے اپنے ماں کے موبائل سے، ماں کے اکاؤنٹ سے 40,000 روپے فری فائر میں خرچ کر دیے۔ جب ماں نے ڈانٹا تو غصے میں آ کر کے رسی سے لٹک کر کے اپنی جان دے دی۔ ہمارے قریبی شہر بیتیا کے دیہاتی علاقے سے تعلق رکھنے والے 2 لڑکے ٹرین کی پٹری پر بیٹھ کر کانوں میں ایئر فون لگا کر کے فری فائر گیم کھیل رہے تھے، اور گیم کھیلنے میں اتنے مگن ہو چکے تھے کہ ٹرین کی آواز بھی نہیں سنائی دی، اور ٹرین کی زد میں آ کر کے ان دونوں کی جان چلی گئی۔ کیا اتنا آسان ہو گیا جان دے دینا؟ کیا ماں کی محبت نظر نہیں آتی؟ باپ کی محنت دکھائی نہیں دیتی؟ اپنوں کا پیار نہیں دکھتا؟ کئی لوگ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک بچہ خود اپنی جان کیسے لے سکتا ہے۔
تو معاف کیجیے گا، یہ سچ ہے۔ جن گھروں میں ایسا ہو چکا ہے وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا درد کیسا ہوتا ہے۔ یہ وہی بچے تھے جو موبائل ایڈکشن کے شکار ہو کر مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے قریبی علاقوں کے کئی سارے بچوں سے باتیں کی، جس کا نچوڑ یہ نکلا کہ جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں تو محلے کے کئی سارے بچے آن لائن گیم کھیلنے کی شروعات کرتے ہیں، اور صرف کھیل ہی نہیں بلکہ پیسے بھی لگاتے ہیں، اور ان پیسوں کو ڈبل کرنے کے لیے کئی طریقے آزمائے جاتے ہیں۔ ان پیسوں کو ڈبل کرنے کے لیے کئی سارے ایپس کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر افسوس ہارتے زیادہ ہیں، جیتتے کم ہیں۔ اور جب ہار جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی بچہ خود کو نوچنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں سے کوئی بچہ موبائل توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں سے کوئی بچہ اپنے سر کو دیواروں سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کہیں ایسا تو نہیں جس گھر میں ہم سکون کی نیند لے رہے ہوتے ہوں، اسی گھر میں کوئی نوجوان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو۔ فجر کی اذان ان کے لیے نیند کی گھنٹی بن جاتی، بڑی ہی بے سکونی کی نیند آتی، اور دن کے 11 بجے ان کی آنکھ کھلتی، صبح کا سہانا موسم میسر نہیں آتا، اور سورج کی پہلی کرن ان کے نصیب میں نہیں ہوتی، اور آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ پیسے ہار گئے، اب کہاں سے لائیں گے پیسے؟ کاش کے نہ کھیلے ہوتے، کاش کے پیسے نہ لگائے ہوتے، اب نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، ماں باپ کی باتیں زہر لگتی ہیں، دماغ غصے سے بھرا ہوتا ہے، دل میں چڑچڑاپن بھرا ہوتا ہے، دماغ خراب ہوتا ہے۔ خود سے وعدہ کرتے ہیں اسی جوش کے ساتھ، اب پیسے برباد نہیں کریں گے، اب گیم میں پیسے خرچ نہیں کریں گے، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے دل بے قابو ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسی بری لت ہے جس کو دھر لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، اسے اپنا غلام بنا لیتی ہے، اسے اپنا نوکر بنا لیتی ہے۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ موبائل برا ہے، میرا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم نے اسے غلط استعمال کر کے اسے بدنام کر دیا ہے۔ کاش کہ ہم موبائل کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے، کاش کہ ہم موبائل کو اپنوں کے بیچ کی دوریاں مٹانے کا ذریعہ بناتے، کاش کہ ہم موبائل کو دور بیٹھے مسکراتے ہوئے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر کے اس کا دیدار کر کے نیکیاں بٹورنے کا ذریعہ بناتے۔ یہ وہی موبائل ہے جو علم کا دروازہ بھی ہے اور وقت کا قاتل بھی ہے، فرق صرف اور صرف نیت کا ہے اور اس کے استعمال کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ غصے والا نہ ہو، چڑچڑاپن اس کے اندر نہ ہو، بلکہ خدمت گزار بچہ بنے، اعلیٰ اخلاق اور مثالی بچہ بنے، تو جب وہ روئے تو اس کی خاموشی کا ذریعہ موبائل کو نہ بنائیں، بلکہ جب وہ روئے تو ماں اپنی آغوش میں جگہ دے، باپ اپنی محبت کی چھاؤں میں سنبھالے، پھر اسے بہترین تربیت و تعلیم کا تحفہ دیں، پھر اس بچے کا مستقبل روشن ہوگا اور آپ کا گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ اور اب میں سارے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اہمیت کو پہچانیں، آپ کتنے اہم ہیں کہ آپ کو معلوم بھی ہے؟ آپ اپنے ماں باپ کے لیے پوری دنیا ہے، پوری دنیا ہے۔ جب کسی بچے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور اس کے ماں باپ کی خبر پہنچتی ہے تو ان دونوں کی حالت کیا ہوتی ہے، پوری دنیا مل کر کے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ آپ موبائل چلا رہے ہیں، موبائل چلائیں، گیم کھیل رہے ہیں، موبائل ضرورت کی چیزیں استعمال کریں، موج مستی کریں، جو کرنا ہو کریں، لیکن عادت بنانا رضا کی بنائیں، ماں باپ کی خوشی کا بنائیں، ماں باپ کے پاس بیٹھنے اور ان سے باتیں کرنے کی بنائیں، کہ ان کے بغیر من نہ لگے، ان کے بغیر سکون نہ آئے، ان کے بغیر چین نہ آئے۔ اور میں سارے بڑے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بچوں کے سامنے بہت ضروری ہو تبھی موبائل چلائیں، ایسا نہ ہو کہ پوری فلم ان کے سامنے بیٹھ کر کے دیکھ لیں، ورنہ جو آپ کریں گے وہ بچے سیکھیں گے اور وہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں اس امید کے ساتھ گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ ہم اپنے ماں باپ کو وقت دیں گے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔